دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا. میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. میرے جیسے گناہ گار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ اب میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر. تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا. آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں. اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں. ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر. گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر. پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے. تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک. دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے. اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس. آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے. میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ. وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں. وہ پریشان ہو گیا جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے. ہم تو صاحب ہوتے ہیں.
उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया।